نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن كاد وإن منيخ على صخرة استنار صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اس سے پہلے استقبال کرنا سکھایا. ایک دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب، یہ تو ابھی 2 ہفتے بھی نہیں رہ گئے، 2 مہینے پہلے کی میں دعا سنا رہا ہوں، امید آپ سارے پڑھ رہے ہوں گے، نہیں تو چلو آج سے تو شروع کر ہی دیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. 2 مہینے ایڈوانس سونے حبیب نے دعا سکھائی. کیا اے اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. ابھی بھی کوئی نہیں پتا، ہم ڈاکٹر بھی ہیں تو میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، 8-10 سال ہو گئے ہمیں جاب کرتے ہوئے. اچھا والا بندہ صبح ہوتا ہے لیکن شام میں اس کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، رات کو اچھا والا سوتا ہے لیکن صبح 9:30 بجے جنازے کا اعلان ہے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خواب میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کا کہیں آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جاؤ قلعہ دراوڑ کی طرف میں تو کئی دفعہ گیا اور لوگ شاید جیبریلی بھگتنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑا عبرت کا ایک سامان ہے کہ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ تو دعا سے، کیونکہ 2 مہینے پہلے ایڈوانس اور ابھی 2 ہفتوں میں پتہ نہیں کون چلا جائے، کوئی پتہ کسی کو بھی نہیں ہے. اس پہ تھوڑی سی کی زندگی کتنی بے شبات ہے. یا صاحبی لا تغترب بتناعمی، اے میرے لال سونا میں رہنے والے دوستو بھائیو، اس زوم میں نہ رہ جانا کہ بڑی گاڑی آ گئی تو میں کامیاب ہو گیا، بڑا گھر بن گیا تو میں کامیاب ہو گیا، بینک بیلنس بڑھ گیا، لاکھوں سے کروڑوں میں چلا گیا تو میں کامیاب ہو گیا. نہیں نہیں، یا صاحبی لا تغترب بتناعمی، یہ دنیا اور دنیاوی چیزوں سے خوش نہ ہو جانا. کوئی تجھے چودھری صاحب کہے تو پکڑ میں نہ آ جانا، کوئی تیرے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا میں بھی خوش ہوں. یا صاحبی لا تغترب بتناعمی فالعمر ينفد والنعیم يزول. تو بڑے سے بڑا چودھری بن جا، بڑے سے بڑا بڑیرا بن جا، لیکن ہر گزرتا دن کر رہا تجھے موت کے قریب، ہر گزرتا دن کر رہا تجھے موت کے قریب. ہو نہ غافل چرانا نظر من حقیقت پسند کہ you have to face your death yourself, you have to go in your grave yourself. تم نے اپنی موت کا سامنا خود کرنا ہے، تم نے اپنی قبر کے گڑھے میں خود اترنا ہے. چاہے تم بڑے پہلوان ہو، چاہے تم بڑے وزیر ہو اور چاہے تم بڑے وکیل ہو، جو مرضی ہو، ہر ایک نے موت کا سامنا کرنا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. ایک تو یہ کنسیپٹ بنائے کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں، پھر ساری باتیں امید کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب مطلب پہلا کنسیپٹ یہ بناتے ہیں کہ یار کتنے بھی پلاننگ کرو، یہ جگہ بڑا میٹھا تھا اگلا کیا میٹھا،
ادھر کے فلانے کے بناؤ، فلانی جگہ میں رقبہ لو، فلانی جگہ کو کوٹھی تعمیر کر لو، فلانی جگہ کو محل کھڑا کر لو. کیوں کہ یہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے یار ادھر ہی رہنا ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے. جب کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا مونڈھا پکڑا، کندھا پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی یا راہ چلتا مسافر ہوا کرتا ہے. میری حاصل اسپتال ڈیوٹی تھی، وہاں کا ایک واقعہ ہے. اس کے پھر رمضان کی طرف بات کرتے ہیں، ٹائم تو مختصر ہے. سو میں کھڑا ڈیوٹی پہ، تو ایک مریض آیا، ایسٹمیٹک تھا اور دل کا مریض تھا. دل کا مسئلہ تھا اور سانس کا مسئلہ تھا. اس کا کافی سال پہلے کی بات ہے، لیکن موت اس کی اجب ہوئی تو وہ بڑی دردناک بن گئی. وقت تو مقرر تھا، کون جتنا بھی ہم نے زور لگایا سارے ڈاکٹر مل گئے، لیکن جب جس نے جانا وہ چلا ہی جایا کرتا ہے. تو بہرحال جب پہلے وہ پہنچے تو میں نے ان کو ٹریٹ کیا، ڈسپینسر کو کہا فلانا انجیکشن لگاؤ، ECG کراؤ. تو کچھ وہ بہتر ہو گیا اور اس کو لے کے وہ جا ہی رہے تھے. میں دوسرے مریضوں کو چیک کرنے لگا تو اچانک اس کا لڑکا غالباً اس کا بیٹا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ابا جی کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا. تو میں بھاگا ہوا گیا. میں نے کہا یار بندے دادا انہیں پتہ نہیں لگتا، تو ہو گئے دل کا مریض، ایک سیکنڈ میں وہ زندہ ہونے بعد پھوٹا پھوٹا کا بڑی ماری بدے آپ نبی کے طریقے میں کروڑی بدے ہیں. جیٹ لے بس پھوکا نکل سے بات پتہ چلتی کہ بڑی ساری کہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا ذرا اور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. وہ کتنا بد نصیب شخص ہوگا جس کو موت پہ پتہ چلا کہ میں نے اپنے نبی جیسی شکل بنانی تھی. ہے بد نصیبی کہ نہیں؟ وہ کتنی بد نصیب عورت ہے، وہ کتنی بد نصیب عورت ہے جس کو صرف کفن کا کپڑا ہی اس کے جسم کو لپیٹا جاتا ہے، باقی وہ کھلی ڈلی پھر رہی ہوتی ہے، پردہ نہیں کرتا. وہ کیسی بد نصیبی ہے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، میلے ٹھیلے لگتے رہیں، لوگ آتے جاتے بھی رہیں، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. قبر میں کون اترتا ہے ساتھ. تو بہرحال میں بھاگا ہوا گیا اس مریض کو دیکھنے. تو لٹرلی ویل چیئر میں لے کے اس کو جا رہے تھے اور اس کی ٹانگیں نیچے سے نا بے جان مجھے لگ گیا کہ روح بلکہ جان کا نکالنا شروع ہو چکا تھا. کہ جیسے بندے کا دھڑ بے جان ہونا شروع ہوتا ہے تو نیچے سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے. کافی موتیں دیکھی لیکن یہ بالکل قریب سے دیکھی تو ابھی تک سالہ سال گزر کے جا رہا ہے. اور اس کو مذاکرے کے لیے سے اپنے دل کو بھی سمجھا رہا ہوں اور آپ بھائیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ بھائیوں جانا تو ہے ہی ہے، کچھ نہ کچھ تیاری کر لو. اور رمضان اس کی تیاری کا خوبصورت پیکیج آ رہا ہے. تو بہرحال میرے سامنے اس وقت واقعہ کی آیات نہیں. میں نے ان کو فوراً کہا کہ یار ویل چیئر سے اٹھاؤ، اس کو بیڈ پہ رکھو، کوئی CPR یا آخری کارڈیوٹروپک ایجنٹس ہیں، اینڈیوٹروپکس جو دل کو تھوڑا تقویت دینے والے انسانی سمجھ کے مطابق، لیکن وقت آ جائے تو وہ بھی کام نہیں کرتے. تو ایسے انہوں نے لٹایا، گرمیوں کا موسم تھا، اس نے چولا سا پہنا ہوا تھا، یہاں پہ جیب تھی، اور ایسے اس کو لٹایا بیڈ پہ تو ایسے جھٹکا سا جو لگا تو اس کی فرنٹ جیب میں کافی سارے نوٹ اور کارڈ وغیرہ تھے. اسے کیا پتا کہ آج کی رات قبر میں آنے والی ہے. تو ایسے جب جھٹکا لگا تو پیسے بھی نکلے، کارڈز بھی نکلے اور ایسے پھیل گئے. اور میرے سامنے خیال آیا کہ میں کاش اس بندے سے پوچھتا، اس سے میں نہیں پوچھ سکا. اور اس کے بعد میں نے ہزاروں بندوں میں یہ سوال کیا، آج لال سوارا کی مسجد میں کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں بتاؤ کیا موت کے وقت وہ نوٹ کام آتے ہیں؟ موت کے وقت جو نوٹ نکلے نا سامنے تو موت پلس نوٹ. تو یہ جملہ میرے ذہن میں لگا اور میرے سامنے سے واقعہ کی آیات آئیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. اللہ کہتا ہے جب جان حلق میں پہنچتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. اب تم اتنے ہی فن خان ہو، اتنے ہی تم چودھری بنے پھرتے ہو اور اتنے ہی تم اپنا جسم اپنی مرضی کرنے والے نعرے لگانے لگ گئے اور اپنی شکلیں اپنی مرضی کے مطابق بناتے ہو. شادی کے اندر ڈھول نہ بجے تو کہتے ہو شادی ہے یا مراقہ ہو گیا ہے. نبی کے طریقوں کا مذاق بھی اڑاتے ہو. اللہ کا چیلنج ہے قرآن میں، فلولا ان کنتم غیر مدینین. لال سوارا کیا یا امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا کی بستیوں میں بسنے والوں اور ورلڈ آرڈر جاری کرنے والوں، سپر پاور اپنے آپ کو سمجھنے والوں، اللہ فلولا ان کنتم غیر مدینین. اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم جو مرضی جیسے مرضی جب مرضی کر لیں، تو اب اس کو روک کے دکھاؤ، اس کو پکڑ کے دکھاؤ. تمہارا بیٹا فوت ہو رہا ہے، روک کے دکھاؤ. باپ جا رہا ہے، روک کے دکھاؤ. ماں جا رہی ہے، روک کے دکھاؤ. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر کسی ایک کو تو بچا کے دکھا دو.
لیکن نہیں بچا سکتے ہو، تو اس کے دل میں اس کا سامنے منظر موت اور نوٹ، موت کے وقت نوٹ کام نہیں دیتے، پکی بات۔ اگلے لمحے پتہ کیا ہوا، یہ واقعہ کمپلیٹ کر کے پھر آتا ہوں اس طرف۔ اگلے لمحے اسی کا وہی غالباً بیٹا جو مجھے بلا کے آیا تھا وہ آگے بڑھا اور جو نوٹ نکلے انہوں شاید شک پائے گا کبھی یا نہ چک لوے، اس نے ایسے جو اٹھائے تو میرے دل میں پھر ایسے کلک ہوا اور خیال آیا، وہ دیکھ میرا بھائی مر رہا ہے تو، اور ابھی تیری سانسیں کچھ باقی ہیں، ابھی گیسپل کنڈیشن آخری جو ہوتی ہے ریسپریٹری کنڈیشن جس میں بندہ ہانپنے کے اور بس موت کے فرشتے کے سامنے جب بے بس ہو چکا ہوتا ہے، تو ابھی تو پورا مرا بھی نہیں ہے اور تیری جیبیں خالی ہو چکی ہیں کہ آگے کی کرنسی بھی کوئی اور ہے، نہ موت کے وقت یہ کرنسی کام دے رہی ہے اور نہ ہی آگے یہ کرنسی کام دے گی۔ آگے کی کرنسی ہے تو کیا کہ محمد سے وفاتوں نے ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ کچھ ہستی کا تذکرہ بھی ہو جائے کہ جن کی حدیث میں سنانے لگا اور بات چلی گئی دعا سے اور پھر موت کی طرف، کہ پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، اس لیے اللہ کے 2 مہینے پہلے ایڈوانس دعا کرتے تھے اور اللہ سے مانگتے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرمائے، آمین۔ اس ہستی کا تذکرہ جس ہستی کی خاطر کل کائنات کو بنایا گیا ہے، جن کا احسان میں ساری زندگی بھی اگر ان کے طریقوں پہ چل بھی لوں تو ان کا احسان میں ادا نہیں کر سکتا، کہ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بڑھائے نے، آسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا کے والضحیٰ چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے، میں تینوں انبیاء وچ بھیجے آئے سب تو آخر وچ، لیکن اے انبیاء سارے تیری خاطر بڑھائے نے، اور تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں بچائیاں نے، تیرے قرآن دے پارے تیری خاطر بڑھائے نے، کہ سرور ہو تم، آقا ہو تم، اور رہنما تم ہی تو ہو، رہبر ہو تم، مولا ہو تم، اور پیشوا تم ہی تو ہو۔ میں گیا غلام ساخانی نسلی بیان کے لیے، تو سارے نوجوان تھے وہاں، میں نے مغرب کی نماز پڑھی پھر بیان کیا اور پھر میں نے ان کو سمجھایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ زندگی گزار تو ویسے ہی رہے ہو، زندگی اس سٹینڈرڈ پہ گزارو جس کو اللہ نے سٹینڈرڈ کہا ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ کیا پیاری نعت ہے یہ، میں کتنی ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، میرا خیال ہے لاکھوں لوگوں تک میں سنا چکا ہوں، کہ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں موصوف تم، یاسین ہو تم، طٰہٰ ہو تم، اور والضحیٰ تم ہی تو ہو۔ در طور پر موسیٰ چلے رب سے تکلم کے لیے، عرش بری پر جو ہوئے جلوہ نما تم ہی تو ہو۔ قیامت کا دن ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نفسی نفسی، میری جان اور میری جان، اور اللہ کے حبیب کی صدا کیا ہے؟ اس شعر میں سنیں کہ سب انبیاء کا منتہا، سب انبیاء کا منتہا، محشر میں اپنی جان ہے، اس دم سبھی کا آخری ایک آسرا تم ہی تو ہو۔ جسے تو ملا اسے کیا گلا، کیا خوب ہے اس کا صلہ، رحمت تیری مجھ کو ملے، شفقت تیری مجھ کو ملے، کاتب میری ہر ایک دعا کا مدعا تم ہی تو ہو۔ اللہ کے سورہ حبیب کا سب تو بڑا دشمن ہی شیطان۔ ایک نعت اسی پر آئے میں سنیں کہ ہم نے دوستی کن سے کرنی ہے اور دشمنی کن سے کرنی ہے۔ کاش کہ میں آپ کے دلوں میں، اللہ کے اتر رہی ہوگی بات، اللہ آپ کے دلوں میں اتار دے اور مجھے بھی زندگی بدلنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں موت تک ایسے چلاتا رکھے۔ حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔ ایک آیت قرآن سے میں پڑھوں، ان الشیطان، جیسے یہ جماعت والے آئے بیٹھے ہیں، میران شاہ کتنا دور ہے وزیرستان کے علاقے کی طرف سے، ان الشیطان لکم عدو، یہ اللہ کے حبیب کا پیغام لے کے آئے بیٹھے ہیں، اور ایک دوسری دعوت ہے شیطان کی، اس سے مجھے یہ بات میں نے اٹیچ کر دی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اس آیت کا اگر مفہوم میں بتاؤں تو شیطان کی محنت کا نچوڑ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لال سوارے میں رہنے والا ہر بچہ، ہر بوڑھا جوان، مرد عورت، ہر جہنم میں جائے، کوئی جنت میں نہ جائے۔ یہ شیطان کی محنت ہے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو امت میں جیسے آج کل جماعتیں پھر رہی ہیں، اللہ سے مانگو پھرو، اور جو حالات آئے پڑے ہیں، سارا سال تو صحیح رہا، ابھی پھر رمضان کے قریب پھر گڑبڑ شروع ہو گئی، تو جب مسلمانوں پہ کوئی حال آتا ہے تو باطل اس کو فائدہ اٹھا کے اس کو کسی نہ کسی سازش کی شکل بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ پاک سے رونے اور مانگنے کی باتیں ہیں، جتنا مانگ لیں گے اتنے زیادہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو بہرحال دشمنی کن سے کرنی ہے اور دوستی کن سے کرنی ہے، اس پیرائی میں یہ نعت